کہتی ہیں ابا جی یہ جو بت ہیں جو نہ ہمیں سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جس کے سامنے پڑے ہوئے کھانے کو مکھیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں وہ مکھیوں کو ہلا نہیں سکتا، جو چوہا آتا ہے وہ بت کو تھوڑا سا کھا جاتا ہے، وہ اس کو بھی نہیں منع کر سکتا، جو اپنی مشکل کو حل نہیں کر سکتا وہ ہماری مشکل حل کر سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، کیا کہا اور کیسے کہا؟ اپنی نگاہیں جھکا کے۔ کیسے کہا؟ ہمیں بھی اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے اپنی نگاہیں اور ہمیں بڑے دھیمے انداز سے ان سے بات کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے والدین سے بات کرتے ہیں ہمیں عزت سے، احترام سے، اکرام سے ان کے سامنے نگاہیں جھکا کے بات کرنی چاہیے، جس طرح بات کون کر رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں ابا جان جو سن نہیں سکتے، جو اور جو دیکھ نہیں سکتے وہ ہماری مشکل حل کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو بڑے آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اے ابا جان، میں آپ کے پاس ایک بہت ہی بہترین علم لے کے آیا ہوں۔ وہ علم ایسا ہے جو آپ کو مختلف لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا کے آپ کو کس کے سامنے جھکاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو بندہ علم ہونے کے باوجود اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے وہ علم والا نہیں ہوتا، علم والا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کو بڑے ہی آسان انداز میں کہا ابا جان آپ میری بات مان لیں، میں آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے پہ چلاتا ہوں۔ کس کے راستے پہ؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ توحید کا۔ کون سا راستہ ہے؟ کہ سجدہ کسے کرنا ہے؟ مشکل میں کس کو پکارنا ہے؟ اور کس سے عزت اور ذلت کا سوال کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اے ابا جان آپ ان بتوں کے سامنے جب سجدہ کرتے ہیں، ان سے جب آپ ڈرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں اپنے ابا جان سے بات کی۔ کیسے کی؟ نگاہیں جھکا کے۔ کیسے بات کی؟ اور عزت شائستگی سے اپنے ابا جان سے کہا ابا جان یہ جو بت ہیں جن کو آپ پوج رہے ہیں ان کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے، یہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہلا سکتے، یہ بیٹی ہے آپ ہیں، آپ کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے اب کیا کرتے ہیں؟ ایسے اڑا دیتے ہیں، یا اگر کسی کے ناک پہ بیٹھ جائے تو یوں کرتے ہیں نا، اس کے ناک پہ مارتے ہیں نا بہت زور سے، مکھی اڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو بت ہیں اتنے بے بس ہیں، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے یہ مکھی کو اڑا اگر ان کے کھانے میں سے کوئی چوہا آ کے تھوڑا سا لے جائے یہ اس چوہے کو بھی پیچھے اور کہتی ہے ابا جان یہ آپ کی بات سن نہیں سکتے، آپ کی بات ابا جان یہ آپ سے بات نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، تو پھر آپ کو اس کی عبادت کرنی چاہیے جو ہمیں ہمیشہ سنتا ہے۔ کون سنتا ہے بیٹا؟ ہمیں ہمیشہ سنتا ہے، جب بھی اسے پکارتے ہیں ہمیں کون سنتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ اس کی عبادت کریں جو ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کون دیکھتا ہے؟ ہم کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نظر سے ہم اوجھل وہ ہمیں ہر وقت اور ہمیں ہر وقت سنتا ہے، ہمیں ہر وقت تو پھر ہمیں اسے پکارنا چاہیے
جو ہمیں دیکھتا بھی ہے اور ہمیں دیکھتا بھی ہے، ہمیں زور سے بولے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا سے مکالمہ کیا عزت کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ، اور اپنے بابا کو جب بتایا کہ جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اپنے سامنے پڑا کھانا کھا نہیں سکتے، خود دھوپ سے چھاؤں میں جا نہیں سکتے، اپنے چہرے پہ بیٹھی مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، اپنے سامنے چوہا آتا ہے ان سے آ کے کچھ کھانا کھا جاتا ہے، اس کو یہ ہٹا نہیں سکتے، اور پھر آپ کی بھی مشکل کے وقت آپ کی مشکل حل بولیے، آپ کی مشکل حل پھر ہمیں اسے پکارنا چاہیے جس کے پاس مکمل اختیار بھی ہے، اقتدار بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہماری مشکلوں کو آسان کرتا بھی ہے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو کس کے راستے پہ لے کے جاتا ہوں؟ یہ آپ کو کس کے راستے پہ لے کے جاتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لے کے جاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا ابراہیم میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تم میرے خداؤں کی توہین کر رہے ہو، میں تجھے کیا کروں گا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام سے باپ نے کہا ابراہیم تم میرے خداؤں کی توہین کر رہے ہو۔ کن خداؤں کی؟ بتوں کی۔ کن کی؟ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا یا میں تجھے بہت سخت سزا دوں گا۔ تو بیٹے یہاں پہ ہمیں بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر والدین بھی اللہ کی نافرمانی پر اکسائیں، ہم اللہ کی نافرمانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ مجھے گھر سے نکالنا چاہ رہے ہیں، میں گھر سے جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہوں گا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے دعا